من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فهو من تقوى القلوب صلوات پڑھ لیں۔ عزیزان محترم، ماہ محرم اور چاند رات کے حوالے سے آج پہلی مجلس ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی مجلس کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ماہ محرم اور سفر کی آپ کی زحمات اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نواز رسول امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد کو سمجھتے ہوئے ان مقاصد کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر سکیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے، اور فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اس کو قلوب کے تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں، آج کی مجلس میں میں چاہوں گا کہ چونکہ پہلی مجلس بھی ہے، تمہید کے طور پر جو ہے ہم کچھ نکات اس آیت کے حوالے سے بیان کریں۔ عشرہ مجالس میں انشاءاللہ قرآن مجید کی جن آیات پر ہم گفتگو کریں گے وہ اس میں میری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ رہے اور ہم بہت اہم اور گہرے نکات کی طرف اشارہ کریں گے اور قرآن مجید کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ شاعر اللہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے۔ شاعر عام طور سے کہتے ہیں علامت کو اور نشانی کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں قربانی کے جانور کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ صفا و مروہ کی جو آپ مناسک حج کے اندر آپ انجام دیتے ہیں، اس یاد کو آپ جب حج کے اوپر جاتے ہیں تو اس کو صفا و مروہ کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز بھی علامت ہے، جو چیز بھی سمبل ہے، اس کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں شاعر اللہ سے مراد، دیکھیں لفظ اس میں جس کا تعلق شعور سے بھی ہے، شعر کا لفظ ہے شین عین ور رے، یعنی جب آپ کسی سمبل کو دیکھتے ہیں، جب آپ کسی سائن کو دیکھتے ہیں، سائنز آف پروردگار، اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ تو علامات جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر اس میں ہمیں اپنے شعور کو استعمال کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی عقل و فکر کو استعمال کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو علم ہیں یہ بھی شاعر اللہ ہیں، لیکن یہ شاعر اللہ اس معنی میں ہے کہ یہ علامات میں سے ہیں، یہ سمبلز ہیں، ہمارے مذہب کے سمبلز ہیں اور علامات ہیں یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو چیز ظاہر میں نظر آتی ہے
اس کے پیچھے ایک باطن موجود ہے، اس کے پیچھے ایک میسج موجود ہے، ایک پیغام موجود ہے۔ اور شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم غور و فکر کیے بغیر اپنی زندگی میں پونڈر اور ریفلیکٹ کیے بغیر جو ہے ہم کبھی اس کی گہرائی میں اور اس کے میسج کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ان میں غور و فکر کر کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظاہر سے باطن کی طرف اپنے اس سفر کا آغاز کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو سرفیس کے اوپر جو چیزیں نظر آتی ہیں اس سرفیس سے نکل کر ہم باطنی حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ حقیقی معنی میں دین اور مذہب کو سمجھ سکیں اور ایک حقیقی دیندار اور مومن اور متقی انسان کے طور پر ہم زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ انشاءاللہ محرم کی مجالس میں جس ٹاپک کا میں نے آغاز کیا ہے، اعلان کیا ہے، وہ ہے اسپریچول ایلیویشن۔ یہ جو اسپریچول ایلیویشن ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اسپریچول ریسورسز ہمارے پاس کون سے ہیں۔ یہ اسپریچول ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا جو نظام اعتقادات ہے، یعنی جو بلیف سسٹم ہے ہمارا، ہم اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی پر رکھتے ہیں ایمان، ہم امامت اور ولایت پر ہمارا اعتقاد ہے، آخرت پر ہمارا اعتقاد ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا آیا یہ ہمارے لیے ایک ریسورس بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ اسٹرینتھ کا باعث ہے بھی یا نہیں؟ کیا یہ ہماری عملی زندگی میں ہماری یہ چیزیں مدد بھی کرتی ہیں ہمارے عقائد یا نہیں؟ ہو سکتا ہے ہم امام حسین کے بہت زیادہ چاہنے والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم حتیٰ ان کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے باوجود جب ہماری زندگی میں مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، جب ہم کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے عقائد ہماری مدد نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز علم کی سطح پر رہے گی، جب تک کوئی چیز عقیدے کی حد تک رہے گی اور وہ ہمارے قلب و روح میں نہیں اترے گی، اس وقت تک وہ چیز ہمیں مدد نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سیکھیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ٹرانسینڈ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، دو قسم کی انفارمیشن ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی میں ملتی ہیں۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کو کسی شہر کا نہیں معلوم، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پر بھی ایک علاقہ موجود ہے، ایک شہر موجود ہے، تو یہ آپ کی اطلاعات میں اضافے کا باعث بنے گا، یہ آپ کی نالج میں اضافے کا باعث بنے گا، لیکن آپ کو ایلیویٹ نہیں کرے گا، آپ کو ٹرانسینڈ نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جب آپ نبی پر ایمان لاتے ہیں، جب آپ امامت اور ولایت پر ایمان لاتے ہیں، جب آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ وہ علوم ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو آپ کو ٹرانسینڈ کرتا ہے، جو آپ کو اس لیول پر، جس لیول پر آپ ہیں اس سے اعلیٰ سطح پر لے کے جاتا ہے۔ یہ آپ کو ان ریسورسز سے وابستہ کرتا ہے جو آپ کی ذات اور مادی زندگی جو ہے اس سے ابو ہے۔ اور جب آپ کو اپنی زندگی میں کرائسس کے موقع پر جب آپ کو مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ عقائد آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں یہ فیل کرنا کہ جس کو کہتے ہیں اپلفٹڈ فیل کرنا، جس کو کہتے ہیں ایلیویٹڈ، کہ میں ایلیویشن اور ارتقاء اور کمال اور پیوریفیکیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، ہم احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی دین کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن جو چیز ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے ہمارے لیے وہ ہمارا اخلاق ہے، وہ ہماری اسپریچولیٹی ہے۔ آج صرف یہ شیعہ یا سنی دنیا کی بات نہیں ہے،
پوری دنیا جو ہے ایک مورل کرائسس کا شکار ہے، ایک اخلاقی اور روحانی اور مانوی بحران کا شکار ہے یہ پوری دنیا جو ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کا جو پہلو اخلاقی، مورل، ایتھیکل اور اسپریچول ایسپیکٹ ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نظر انداز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ دو مختلف چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم مجالس میں آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مساجد میں جاتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں، اور دوسرا ہمارا اخلاقی رخ ہے کہ جو ہماری ایک فیملی لائف ہے، جو ہماری کمیونٹی لائف ہے، جو ہماری سوشل لائف ہے، اس میں جو ہماری اخلاقی سٹیٹس ہے، جو اخلاقی پوزیشن ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مذہب ہمارے اخلاق کی تقویت کا باعث بننا چاہیے، جو ہماری اسپریچولیٹی اور ہماری مورل اور ایتھیکل ایلیویشن کا باعث بننا چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں بن رہا۔ تو جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے ہمارا، وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ دین کا عقیدہ اگر ہے تو اس عقیدے کو ہمارے پیوریفیکیشن آف ہارٹ پر ختم ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر جہاں کوئی حکم ہمیں دیتا ہے، اس حکم کے دو پہلو بھی بتاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو تو نماز کا طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے، لیکن نماز کے طریقے میں کہیں نماز کی حکمت نہیں لکھی ہوئی، کہیں نماز کا فلسفہ نہیں لکھا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ جو نماز تم پر واجب کی ہے، روزہ تم پر واجب کیا ہے، یہ جو دین کے احکام تم پر واجب کیے ہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو تاکہ یہ برائیوں سے تمہیں روک سکے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہماری تمام نمازوں، روزوں، عبادات، عزاداری کا یہ ہے کہ اس کو ہمارے اندر ایک باطنی اور روحانی تبدیلی پر ختم ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو جب ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے علامات کے ذریعے سے جو ہے وہ راستے کو تلاش کیا کرتے تھے، اور جو ہے رات کو یہ ستارے اور سیارے جو ہے ان کے ذریعے سے لوگ اپنے، آج کل نیویگیشن موجود ہے، جی پی ایس موجود ہے، تو ان کو علامات قرار دیا ہے قرآن مجید نے۔ لیکن یہ مادی زندگی میں یہ جو دریا ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو زمین پر نشیب و فراز ہیں، یہ جو ایک ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹ ہمیں اس کائنات میں نظر آتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انسان اپنے منزل مقصود تک دن میں بھی پہنچ جاتا تھا اور رات میں بھی پہنچ جاتا تھا ان علامتوں کے سہارے سے۔ لیکن جو مادی ہمارا سفر ہے، جو ہماری میٹیریلسٹک اور فزیکل جرنی ہے، اس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن اسی میں یہ گہرائی بھی موجود ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ہماری اسپریچول جرنی بھی ہے، ہماری ایک روحانی سفر بھی ہماری زندگی میں ہے۔ ہم جہاں اپنی فزیکل جرنی کو اہمیت دیتے ہیں اور ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے تک جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اسپریچول جرنی کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے۔ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، جب ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کی ایک فزیکل جرنی ہے اور ایک آپ کی جو ہے وہ اسپریچول جرنی ہے۔ اسپریچول جرنی میں آپ کو فزیکلی کوئی ڈسٹینس طے نہیں کرنا ہوتا، بلکہ یہ آپ کا ایک باطنی سفر ہے، یہ آپ کا ایک اندرونی سفر ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ علامات، ہم ہیں یہ علامات، وَالنَّجْمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ چمکتا ہوا ستارہ جو ہے وہ ہمارے پیغمبر کی ذات ہیں۔ ہم علامات ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے سڑک پر جو علامات ہمیں نظر آتی ہیں، جو سائن بورڈ ہمیں نظر آتے ہیں،
یہ 3 کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ایک ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، دوسرا ہمیں جو گمراہ کن اور انحرافی راستے ہیں ان کو ہمیں بچاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہماری جو منزل مقصود تک جو ہمارا سفر ہوتا ہے اس میں جو ہے تیزی اور سرعت لے کے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں، جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، تو امام اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم علامت ہیں، ہم ان سائن بورڈز کی طرح سے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ 3 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ منزل مقصود تمہاری کون سی ہے. تم اگر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو، تم اگر اپنے ہدف خلقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم اس کائنات میں آنے کے اپنے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہو، تو ہم اس بات کی علامت ہیں کہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا مقصد جو ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا مقصد جو ہے تقرب الی اللہ ہے. اور دوسرا کام امام معصوم اور ائمہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس جرنی میں، اس راستے میں جو گمراہ کن راستے ہیں، ہم ان کی بھی نشاندہی کریں گے کہ تم کسی غلط راستے کے اوپر مت چلے جانا. اور پھر جب تم ہم سے متمسک ہو جاؤ گے تو پھر تم تیزی کے ساتھ جو ہے یہ راستہ طے کر سکو گے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 مقام پر بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں صرف متقین کے اعمال کو قبول کروں گا. یہ جو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ قلب کا تقوی کی بنیاد پر اس کو ہونا چاہیے. ہماری محافل کو، ہماری مجالس کو، ہماری عزاداری کو جو ہے وہ تقوی اور خلوص کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بڑی خوبصورتی سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری ظاہری حرکات و سکنات ہوتی ہیں، یہ جو ہمارا ظاہری عمل ہوتا ہے، یہ اس میں کفر اور معصیت اور عبادت جو ہے یہ برابر ہوتی ہے. یعنی آپ ظاہری عمل کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ معصیت کا عمل ہے یا یہ جو ہے یہ آپ کی ایمان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کا عمل ہے. تو ہم اطاعت کی جب بات کرتے ہیں اور معصیت کی بات کرتے ہیں اور آپ ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں، تو ظاہری عمل جو ہے وہ آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا آپ اللہ کی معصیت کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں ایک ظاہری طور پر یہی کہوں گا کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم اگر میں گہرائی میں جاؤں کہ آپ اطاعت کر رہے ہیں یا آپ ریاکاری کر رہے ہیں. آپ عزاداری میں آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، بانیان مجالس میں سے ہیں، آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، آپ سینہ زنی کرتے ہیں، آپ امام حسین کے غم میں اشک بہاتے ہیں. تو آپ کے ان اشک بہانا، عزاداری میں شرکت کرنا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کی نیت خالص ہے یا نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ معصیت کا عمل ہے یا جو ہے یہ اطاعت کا عمل ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص دکھاوے کے لیے ایسا کر رہا ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے شہرت کے لیے ایسا کر رہا ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے نام و نمود کے لیے ایسا کر رہا ہو. مجھے تو کسی کے دل کا حال نہیں ہے. جو بات علامہ طباطبائی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے عمل کے اچھے اور برے ہونے کو جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے وہ آپ کا قلب ہے. جو چیز اس کو متعین کرتی ہے وہ آپ کا خلوص ہے، وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ کی پیوریفیکیشن ہے، اور وہ آپ کے تقوی ہے. اور یاد رکھیے گا تقوی جو ہے وہ آپ کے عمل کی صفت نہیں ہے. کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ ایک چیز جو ہے وہ فلاں چیز کا وصف ہے، وہ صفت ہے اس چیز کی، تو صفت تقوی بھی ایک چیز کی صفت ہے. اور وہ کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس ہے، اور وہ ہمارے عمل کا نہیں ہے. نماز پڑھنے کو تقوی نہیں کہتے، روزہ رکھنے کو تقوی نہیں کہتے، مجالس امام حسین میں آنے کو تقوی نہیں کہتے. آپ مجھے کسی جگہ دکھا دیں کہ اس کو تقوی کہا گیا ہو. بلکہ تقوی ہمارے قلب کی صفت ہے،
ہماری روح کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں جو ہم نماز پڑھنے سے حاصل کرتے ہیں۔ تقوی اس کو کہتے ہیں جب ہم عزاداری میں شرکت کرنے کے بعد جو ہماری روح پر اس کا اثر ہوتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی اس کو کہتے ہیں جو ہماری روح پر اور قلب پر کسی عمل کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں what we are getting from out of it، یہ ہے وہ امپورٹنٹ چیز۔ اگر ہم اگر تمام محرم کی مجالس میں اگر ہم یقین کریں آپ کہ صرف اس نقطے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر ہم ظاہر سے ہٹ جائیں گے اور پھر ہم باطن کی طرف سفر کریں گے۔ ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ کہ آج کی مجلس سے ہماری روح اور قلب کی ڈیولپمنٹ کس حد تک ہوئی ہے، ہمارے درجات میں کتنا فرق آیا ہے، ہمارے فکر انٹلیکچول اور اسپریچول ڈیولپمنٹ جو ہے ہماری توجہ اس کے اوپر ہوگی۔ پھر ہم جب دعائے کمیل میں شرکت کرنے جائیں گے تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے دعائے کمیل میں شرکت کریں گے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا، امام حسین کی عزاداری میں شرکت کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، لیکن پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ثواب کا تعلق جو ہے وہ ظاہری عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ ثواب کا تعلق جو ہے وہ اس اثر سے ہوتا ہے جو اس عمل کا آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ریوارڈ دیتا ہے کسی چیز کا، اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی چیز کا ثواب عطا کرتا ہے تو اس ثواب کا تعلق جو ہے ہماری روح میں آنے والی تبدیلی کے تناسب کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، جتنا اس پر فرق نہیں آئے گا۔ ثواب کا تعلق ظاہری عمل سے نہیں ہے، اگرچہ ہمیں ظاہری طور پر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ایسا بات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں پر بھی یہی ہمیں میسیج دیا گیا ہے کہ لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن جو ہے وہ نہ تمہارے مال کام آئے گا، نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ تمہاری اولاد قائم آئے گی، بلکہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو شخص قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔ یہ کتنی اہم آیت ہے قرآن مجید کی کہ ساؤنڈنس آف ہارٹ میرے لیے امپورٹنٹ، کہ ہمارا قلب جو ہے وہ ہر قسم کی جو اخلاقی برائیاں ہیں جب تک اس سے پاک نہیں ہوگا، جب تک قلب سلیم نہیں ہوگا، جب تک ہیلدی ہارٹ ہمارا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نزدیک کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے نزدیک ویلیو تمہاری روح کی پاکیزگی کی ہے، میرے نزدیک ویلیو جو ہے تمہارے قلب کی ہے۔ اگر تم قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آؤ گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، تو میں اس کو قبول کروں گا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دونوں نے ظاہری طور پر قربانی دی، ظاہری طور پر اللہ کے راستے میں کچھ دیا، لیکن ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دی۔ ظاہری عمل کو دیکھیں تو دونوں اللہ کے راستے میں انجام دیے ہوئے کام تھے۔ اللہ کے لیے قابیل نے بھی کچھ دیا اور اللہ کے لیے حابیل نے بھی کچھ دیا، لیکن ایک کی قربانی کو رد کر دیا گیا، دوسرے کی قبول کر لیا گیا، اس لیے کہ قلب پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ تھی، ظاہر پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ نہیں تھی۔ جو قلب حابیل کا تھا، چونکہ جس وقت وہ اللہ کے راستے میں اپنی قربانی کا جانور پیش کر رہے تھے تو حابیل کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ حابیل کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو بہترین جانور ہے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب تم انفاق کرو اس میں سے کرو مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم دوست رکھتے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ گھر میں فلاں چیز فالتو ہے تو چلیں ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ دے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں دو۔ تاکہ کیوں یہ فلسفہ رکھا گیا ہے؟ تاکہ ہم دنیا سے اپنی اٹیچمنٹ کو کم کر سکیں، تاکہ دنیا سے ہم اپنی وابستگی کو کم کر سکیں۔
یہ دنیا سے محبت اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ مرتے وقت بھی ایک شدید ترین المناک عذاب کا باعث ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں ایسے راستے بتاتا ہے جس سے ہم دنیا سے اپنی وابستگی کو ہم ختم کریں، اپنی اٹیچمنٹ کو جو ہے وہ ختم کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور پھر جب حابیل نے بہترین قربانی دی، جب ہم انفاق کریں، جب ہم صدقہ دیں تو بہترین چیز کا دیں، اور قابیل جو ہے اس کے قلب میں یہ کھوٹ تھا، لہٰذا اس نے بہترین جو بھی وہ ایگریکلچرل پروڈکٹ تھی اس میں سے بہترین کا انتخاب کرنے کی بجائے اس نے کمترین کا انتخاب کیا، لیکن دونوں بہرحال اللہ کے لیے ظاہری طور پر نظر آیا۔ سامنے اگر آپ کے سامنے دو چیزیں نظر آئیں، مجھے تو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے بہترین کا انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ اس ایگریکلچر پروڈکٹ کو دیکھیں، آپ کو کیا پتا کہ دوسرے نے جو ہے وہ کمترین چیز اللہ کے، یہ تو آپ کے قلب سے پتا چلے گا، یہ تو آپ کی نیت سے پتا چلے گا، یہ آپ کے اخلاص سے پتا چلے گا۔ قلب کو نہ میں اور آپ جانتے ہیں، اخلاص کو میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس اخلاص کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کو جانتا ہے۔ روایت اور حدیث میں بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ حتیٰ ہمارا عمل، جب ملائکہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہمارا عمل خالص تھا یا نہیں تھا، جب وہ ہمارے عمل کو اللہ کے پاس لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر ملائکہ کو اس عمل کو واپس کر دے گا کہ اس میں خلوص کی کمی ہے اور اس کے اندر نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک یہ سٹل اور ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے، اتنا لطیف اور نظر نہ آنے والا مسئلہ ہے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کب جو ہے وہ اپنی خود پرستی کا شکار ہو گئے ہیں، کب ہم اپنی حب ذات کا شکار ہو گئے ہیں، کب ہم خلوص کی منزل سے باہر نکل آئے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے کو، یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ پھر انہی دو بھائیوں کے اسٹوری بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کہاں ختم کرتا ہے، کس آیت پہ ختم کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، میں صرف متقین کی اعمال کو قبول کرتا ہوں، میں صرف جو ہے وہ قلب سلیم کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ، اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کسی کو بہشت میں بھیجیں گے تو کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، یہ نزاع کا عالم آپ نے سنا کہ کسی کو کھینچ کے کوئی چیز اس کے اندر سے نکالی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اب دیکھیں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، 4 لفظ میں سارے انگلش میں بھی استعمال کروں گا اور اردو میں بھی استعمال کروں گا، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو وہ سمجھ نہ آئے۔ اگر تھوڑی سی بھی تمہارے اندر کھوٹ موجود ہوگی، تھوڑی سی بھی تمہارے قلب میں خرابی موجود ہوگی، تھوڑی سی بھی تمہارے اندر انپلیزنٹنس موجود ہوگی اور بٹرنس موجود ہوگی اور سورنس موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کو وَنَزَعْنَا، میں تمہارے دلوں میں سے، تمہارے سینوں میں سے اس کھوٹ کو نکال لوں گا، من غل، جو ذرا سی بھی اس کے اندر جو ہے کھوٹ اور کلاؤڈینس اس کے اندر ہوگی۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا وہ کام اللہ کو کرنا چاہیے اس وقت جب ہمیں بہشت میں بھیجے گا، یا یہ کام ہمیں خود قبل از وقت کرنا چاہیے؟ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کام اللہ نے کرنا ہے تو یہ بہت سخت ہوگا، اور اگر ہم یہ کام خود کر لیں تو پھر یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا، بالکل ہماری روزمرہ زندگی کے تجربات بھی یہی ہیں کہ اگر مشکل وقت آنے سے پہلے، اگر جب ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے، جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، جب ہمارے پاس عمر کا سرمایہ ہوتا ہے، تب ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جو بچے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے لیے جو عمر ہے یہ ایک سرمایہ ہے، یہ ایک کیپٹل ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے نئی نسل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، کہ ہم اپنے وقت، اگر میں آج اس عمر میں آ کے، دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، کہ اگر میں
اپنی زندگی میں 10 گھنٹے ضائع کر دیتا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری ذات کے اوپر. میں عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں, میں نے جو چیز اچیو کرنی تھی میں نے اچیو کر لی. جب ٹائم کو دیکھتے ہیں تو ٹائم تو 10 گھنٹے تو 10 گھنٹے ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے بھی 10 گھنٹے ہیں, ایک بچے کے لیے بھی 10 گھنٹے ہیں, میرے لیے بھی 10 گھنٹے ہیں, لیکن میرے لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی آپ بچوں کے لیے اہمیت ہے. آج آپ پوچھیں اپنے والدین سے, اپنے بڑوں سے, ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے ماضی کو یاد نہ کرتا ہو اور یہ نہ کہتا ہو کہ کاش فلاں وقت میں نے فلاں میدان میں فلاں ایریے میں نے محنت کی ہوتی, کوشش کی ہوتی تو آج میں اس کا پھل کھا رہا ہوتا. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم عمر کو, سرمایہ کو, جو ایک کیپٹل ہے, جو اس کی اہمیت ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ میں اس کے اوپر بات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ابھی موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے, عذاب خدا سے دوچار ہوں گے, وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پروردگارہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں. تب انہیں احساس ہوگا اپنے وقت کا اور نیک عمل کے انجام دینے کی اہمیت کا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, قرآن صرف برے لوگوں کی بات نہیں کرتا, قرآن اچھے لوگوں کی بھی بات کرتا ہے. جو بہشت میں جانے والے لوگ ہیں قرآن ان کی بھی بات کرتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن ان کو بھی حسرت سے دیکھیں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جاتے, کاش دنیا میں فلاں موقع پر ہمارے پاس نیکی کرنے کی اپرچونٹی موجود تھی لیکن ہم نے اس اپرچونٹی کو مس کر دیا. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. لہٰذا جب عمل کے پیچھے تقوی نہیں ہوگا, جب عمل کے پیچھے جو ہے وہ خلوص نہیں ہوگا تو اس عمل کو کہتے ہیں بے روح. بس آخری نقطہ اور انشاءاللہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس عمل کو کہتے ہیں بے روح. اور جس عمل میں خلوص نہ ہو, جس میں ڈیوٹیڈنیس نہ ہو, جس میں ہماری نیت صحیح نہ ہو اور قلب کا تقوی اس کے اندر موجود نہ ہو, یاد رکھیے گا وہ عمل دو میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. یا وہ عادت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یا وہ منافقت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اور دونوں صورتوں میں ہمیں اس کی کوئی جزا اور سزا کا دار و مدار جو ہے وہ اس عمل کی تاثیر کے اوپر ہے. عادت کی بنیاد پر مجھے عادت پڑ گئی نماز پڑھنے کی, مجھے عادت ہے کہ میں روزے رکھوں, مجھے عادت ہے کہ میں امام حسین کی مجالس میں شریک ہوں, مجھے عادت ہے کہ میں عزاداری میں شریک ہوں. اس کو عادت کہتے ہیں. اگر یہ نفاق اور ریاکاری نہ بھی ہو تو چاہے وہ عادت ہو اور چاہے وہ نفاق ہو, دونوں صورتوں میں ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں فائدہ اس وقت ہے جب ہمارے قلب کا تقوی جو ہے اس میں شامل ہو. بس عزیزان محترم, میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. یہی وہ سارے حقائق ہیں جو ہمیں کربلا میں ملتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اتنی عظیم قربانی دی اور اس الہی مقصد کے لیے اپنے خون کا نذرانہ امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا, صرف اس لیے کہ ہمیں یہ پیغام دے سکیں کہ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے, تقوی کی کتنی اہمیت ہے, اسلام کے نظام عرفان کی کتنی اہمیت ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اسلام کی مجسم تصویر کو ہمیں دکھایا, اسلام کے نظام مساوات کو ہمیں دکھایا, اسلام کے نظام عبادات کو ہمیں دکھایا. اگر ہم عبادت کو سمجھنا چاہتے ہیں, اگر ہم عرفان کو سمجھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اخلاق کو سمجھنا چاہتے ہیں, اگر ہم صفات پروردگار کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو امام حسین نے مظہر اسماء الہی کو کربلا میں جو ہے وہ اس کی تجلی ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے. بس عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام کی جو یہ سفر تھا اس کا آغاز مدینے سے ہوتا ہے, اور مدینے میں یزید حاکم مدینہ کو یہ کہتا ہے کہ حسین سے بیعت کا تقاضا کرو اور ایسی بیعت لو کہ جس میں کسی قسم کی رخصت اور کسی قسم کی چھوٹ نہ ہو. خذ الحسین بالبیع اخذا شدیدا, کسی شدت کے ساتھ حسین سے کہو کہ تم ہماری بیعت کرو. ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام
ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس قیام کا آغاز امام حسین علیہ السلام کے اس تاریخی جملے سے ہوتا ہے جو آپ نے ولید کے دربار میں کہا، اور آپ وہاں پر اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ تم ہم سے بیعت کا تقاضا کرتے ہو۔ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی والرحمہ بنا فتح اللہ و بنا ختمہ، کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن الرسالت ہیں، ہم منبع اور سورس ہیں نبوت اور رسالت کا، وہ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جو رحمت خدا کا مرکز ہیں، بنا فتح اللہ، ہم سے ہی اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، وہ بنا ختم اللہ، اور ہم پر ہی اس کائنات کا اختتام ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَلْيَزِيدُ رَجُلٌ فاسق فاجر شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ، یزید فاسق اور فاجر اور قاتل نفس محترمہ، انی لا یبایع لمثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام قیامت تک کے لیے ہم سب کو بتا گئے، نہ صرف میں جو حسین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے وہ کبھی بھی یزید اور یزیدیت کے حامل شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کو فالو نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان محترم، جب دربار حاکم مدینہ میں جانے کا وقت تھا تو 30 سپاہی آپ کے ساتھ تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے نوجوانان بنی ہاشم سے کہا، علی اکبر کو کہا، اون محمد سے کہا، عباس سے کہا کہ جاؤ تم مولا کے ساتھ جاؤ، کہیں ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا موجود نہ ہو۔ یہ سب گئے، لیکن جب حسین کی آواز بلند ہوئی، ایک مرتبہ یہ نوجوانان بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے، کہا کہ مولا کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے، کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اور ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے اپنے نیام سے تلوار نکالی، حسین نے عباس کو روک دیا اور کہا کہ عباس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت ہو۔ عزادار و تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لیکن میں حضرت زینب سے دستبستہ یہ ضرور کہوں گا کہ بی بی آج تو آپ نوجوانان بنی ہاشم کو اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیج رہی ہیں، لیکن کب جب رخصت کا وقت آئے گا، آخری رخصت کا، اور آپ میدان میں جا رہے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، تو آپ کس کو اپنے بھائی کے لیے مدد کے لیے بھیجیں گی؟ عزادار و حسین واپس آتے ہیں، بہن زینب تڑپ کر اپنے بھائی کا انتظار کرتی ہیں، کہتی ہیں بھیا کیا خبر لائے ہو؟ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے اپنی بہن کو کہا بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب مدینہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ بس عزادارو، حسین نے سب کو کہا کہ سامان سفر باندھ لو، اب ہمارے مدینہ چھوڑنے کا وقت ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن سنان کوفی یہ کہتا ہے کہ میں جب مدینے میں داخل ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کی در و دیوار جو ہے اس میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سارے چہرے جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ میں نے پوچھا آج مدینے کا کیا عالم ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نواسہ رسول آج مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، آج مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن سنا نے کہا کہ مجھے در دولت میں لے جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نواسہ رسول مدینے کو کس طرح چھوڑتا ہے۔ عزادار و تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ عبداللہ کو جب در دولت پر لے جایا گیا تو وہاں پر کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ناقے لائے جا رہے ہیں، سامان سفر ان پر رکھا جا رہا ہے، اس کے بعد ان ناکوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر
وہ ناقے آتے ہیں کہ جن کے اوپر محملیں موجود ہیں، جن کے اوپر کچاوا موجود ہے، جن کے اوپر پردے کا اہتمام موجود ہے، ان ناقوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے میں ایک بیوی در دولت سے نکلتی ہے اور بیت اشرف سے نکلتی ہے، اس کے استقبال کے لیے ایک ننھا بچہ آگے بڑھتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ 13 سالہ حسن کا بیٹا قاسم ہے اور یہ اس کی ماں عروہ ام فروہ ہے۔ اس کے بعد دوسری خاتون آتی ہیں، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، پھر تیسری خاتون آتی ہیں کہ جن کے لیے ایک مرتبہ علی اکبر بھی بڑھتے ہیں، قاسم بھی بڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے، ان کو احترام سے سوار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ یہ کہتا ہے کہ اب تک تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حسین ایک طرف کرسی پہ بیٹھے سامان سفر کو دیکھ رہے ہیں، تمام حالات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خیمے سے نکلتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر علی اکبر بھی آگے بڑھتے ہیں، اور محمد بھی آگے بڑھتے ہیں، قاسم بھی آگے بڑھتے ہیں، عباس بھی آگے بڑھتے ہیں، اور حسین بھی اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا ارے یہ کون سی بی بی ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے کہ جنہیں سوار کرایا جا رہا ہے۔ بس میں کہوں گا کہ بی بی یہ 28 رجب کی دن تھا، اور وہ 11 محرم کا دن ہوگا کہ جب آپ بیمار بھتیجے کو سوار کر چکی، جب آپ اماں فضہ کو سوار کر چکی، تو اس کے بعد کبھی پشت ناقہ کی بلندی کو دیکھتی، کبھی اپنی بے بسی کو دیکھتی، لیکن زینب نے علی اکبر کو نہیں پکارا اور محمد کو نہیں پکارا، ایک مرتبہ عباس کو پکارا، عباس میری مدد کو آؤ، کل مدینہ میں تم نے میرے بازو کو تھام کر مجھے احترام سے سوار کیا تھا، لیکن کیا معلوم تھا بازوؤں کو تھامنے والا خود شانے کٹا کر دریائے فرات پر پڑا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Ya Hussein.